اللہ نے جہنم کی آگ علی کے شیعوں پر حرام قرار دیے، لیکن ہم سے کیا کہتے ہیں کہ تم جاؤ گے جہنم میں، تم ہو جہنمی۔ ایک بچہ، توجہ کیجیے گا، ایسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک اقرار کر لیا کہ اگر میں نے پہلے بتا دیا علی کے شیعوں پر، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ لیکن اب سنیے، ایسے ایسے بھی علی کے چاہنے والے گزرے ہیں، انہوں نے لوگوں کے تانے سن کے یہاں تک کہہ دیا، سنو اگر علی کی محبت میں جہنم میں بھی جانا پڑے۔ سنیے، ایک بچہ جس کی آگرہ میں ولادت ہوئی، 15-16 سال کا ہوا تو دہلی پہنچا، بلی ماران ہے کون؟ حضرت اسد اللہ خان مرزا غالب، جانتے ہیں سبھی لوگ؟ اب سنیے گا، غالب نے ایک شعر کہا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں۔ جب غالب نے یہ شعر لکھا، اس زمانے میں غیروں کا مرکز تھا بھوپال، توجہ، بہادر شاہ ظفر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، مرکز تھا، مفتیوں کا مرکز کیا تھا پہلے؟ بھوپال۔ جب ابقات الانوار لکھی میر حامد حسین نے، اس زمانے کی بات، اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں، اور میر انیس بھی اس زمانے میں زندہ ہے لکھنؤ میں، تب کی بات کر رہا ہوں۔ اب سنیے گا، جب غالب نے یہ شعر لکھا تو مفتی اعظم بھوپال نے جب یہ شعر سنا تو مفتی اعظم نے غالب کو ایک خط لکھا۔ خط ابھی بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں موجود ہیں، دونوں، مفتی صاحب کا بھی، غالب صاحب کا بھی، دونوں خط موجود ہیں۔ اب سنیے، لطف آئے گا۔ جب مفتی نے یہ شعر سنا غالب کا، تو غالب کو خط لکھا کہ غالب تم یوں تھے، یوں تھے، یوں تھے، یوں تھے، یوں تھے، تھے یا نہ تھے؟ تم یوں تھے، اتنے برے تھے، اتنے برے تھے، ہم نے سوچا شاید تم رحمت خدا سے بچ جاؤ، لیکن غالب اب تم نے جو یہ کہا نا بندگی بوتراب، اب تم نے کیا ہے شرک اور تم ہو گئے مشرک، اب تو تم 100% کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ اب مفتی صاحب نے سوچی تھی جب غالب میرا خط پڑھیں گے اور غالب دعا سلام لکھنے کے بعد معذرت کریں گے، کہیں گے حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، جوشوں میں مبالغہ کر دیا، غالب کا خط پڑھ رہا ہوں بہت شارٹ کر کے، اس لیے کہ مجھے 25 منٹ بچی ہے، 3 بجنے میں، مجھے 25 منٹ کے اندر مجلس کو پورا تمام کرنا ہے۔ سنیے گا، اب غالب لکھتے ہیں، نہ دعا نہ سلام، متوجہ رہیے گا۔ غالب نے سب سے پہلا جملہ لکھا، ارے او مفتی تو کیا جانے کہ ساقی کوثر کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ارے خواتین کے حیض کے مسئلے میں صبح و شام الجھے رہنے والے مفتی، تجھے کیا معلوم کہ ابو طالب کے لال کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو نے کہا کہ میں نے شرک کیا ہے، میں متوجہ رہی، لطف آئے گا، تو نے کہا کہ میں نے شرک کیا ہے، کیا تجھے شرک کی ڈیفینیشن، تعریف، پریبھاشا ارے معلوم بھی ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے، صلوات پڑھے محمد والے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، علی 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 علی، اللہم، سنیے گا،
کیا تجھے شرک کی پریبھاشا، ڈیفینیشن، تعریف معلوم بھی ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے مشرک کسے کہتے ہیں۔ غالب کی تعریف سن لیجئے، توجہ کیجئے، ڈیفینیشن سن لیجئے شرک کی۔ گنگھر والوں اگر شام تک بھی داد دیتے رہے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ غالب نے کہا سن، جو کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک، جو رسول کی رسالت میں شک کرے، ارے نہیں پہنچے آپ، جو رسول کی رسالت میں شک کرے وہ مشرک۔ اب سنیے غالب کا جملہ، آخری آدمی تک سے توجہ۔ غالب نے کہا سن، جو علی کی خلافت میں کسی کو شامل کرے، توجہ، کہ جو علی کی خلافت میں کسی کو شامل کرے، کسی اور کو علی کے علاوہ خلیفہ مانے، وہ ہے مشرک۔ اب غالب آگے لکھتے ہیں کہ مفتی تو نے کہا، بھائی سنیے گا لطف آئے گا، تو نے کہا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اب میں خود اسد اللہ خان مرزا غالب یہ تمنا کرتا ہوں، لطف ہے خدا کی قسم، غور سے سنیے گا، میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ خدا مجھے جہنم میں داخل کرے تاکہ میں جہنم کا ایندھن بنوں اور تجھ جیسے دشمنان علی کا کلیجہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ۔ دیکھیں جب نعرہ حیدری خصوصی طور پہ لگا کریں تو صرف منہ سے نہ بولا کرو، ہاتھوں کو اٹھا، ہاتھوں کو بلند بھی کیا کرو، اس لیے کہ غدیر کے میدان میں رسول نے فقط زبان سے نہیں کہا، علی کو ہاتھوں پر بھی اٹھایا۔ یہ جو تم ہاتھوں کو اٹھاتے ہو نام علی پر، یہ سنت رسول ہے، تو شرمایا نہ کرو، دونوں ہاتھوں کو بلند بھی کیا کرو۔ اجازت ہوتا ہے میں نعرہ لگا دوں، ہے نعرہ حیدری، توجہ۔ اور غالب نے شعر بھی کہا اس پر، پورا اسی کو شاعری میں ڈھال دیا کہ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کے کلیجے جلا سکوں۔ شعر بھی کہہ دیا غالب نے،